السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 44 تک تمام آیات کا ترجمہ تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ یہ وحی کی ان حکمت والی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہے، اور اے سننے والے، تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اس رکوع میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ حکمت والے احکام ہیں۔ حکمت کا کام وہ ہے جس کی صحت پر عقل گواہی دے اور اس سے نفس کی اصلاح ہو۔ یہاں آیت میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے سب پرانداز حکمت ہیں، وہ سب کے سب پرز حکمت ہیں۔ ان احکام کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، اولاد کا قتل ناجائز و حرام ہے۔ نمبر 2، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 3، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 4، یتیم کے مال میں خیانت سے بچو اور وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ نمبر 5، وعدہ پورا کرو۔ نمبر 6، ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو۔ نمبر 7، بغیر تحقیق کے باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 8، آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرو کہ ان کے متعلق سوال ہوگا۔ نمبر 9، زمین میں اترا کر نہ چلو۔ تکبر و خود نمائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور عاجزی و انکساری پسند ہے۔ نمبر 10، شرک سے بچو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات کا حاصل توحید اور نیکیوں اور طاعتوں کا حکم دینا اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت دلانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 18 آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں تھیں۔ ان کی ابتدا توحید کے حکم سے ہوئی
اور انتہا شرک کی ممانعت پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل توحید و ایمان ہے اور کوئی قول و عمل اس کے بغیر قابل قبول نہیں۔ آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی، بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کی تردید میں آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بد نصیبوں اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کرتے، ان کی پیدائش پر ناراض ہوتے اور برا مانتے ہو، بلکہ انہیں قتل کر دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہو۔ کیا اللہ نے تمہارے خیال کے مطابق اچھی چیز یعنی لڑکے تمہیں دیے اور بری چیز اپنے لیے رکھی؟ یقیناً تم بہت ہی سخت بات کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو جو جسم کے خواص سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ پھر اس میں بھی اپنی بڑائی رکھتے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ یہ تمہاری کتنی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھنا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے۔ اس رکوع میں عقائد اسلامیہ سے چاروں اہم ترین بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے قرآن کے بارے میں، پھر توحید باری تعالیٰ کے بارے میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر قیامت کے بارے میں۔ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں نصیحت کی باتیں بار بار بیان فرمائیں اور کئی طرح سے بیان فرمائیں، جیسے کہیں دلائل سے تو کہیں مثالوں سے، کہیں حکمتوں سے اور کہیں عبرتوں سے، اور ان مختلف اندازوں میں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی طرح نصیحت و ہدایت کی طرف آئیں اور سمجھیں۔ یہاں قرآن پاک نے علم نفسیات کے ایک اصول کو بیان فرما دیا کہ لوگوں سے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کلام کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں اور بعض ڈر سے اور کچھ مثالوں سے۔ یوں ہی بعض اوقات ایک آدمی کی حالت ہی مختلف ہوتی رہتی ہے، کسی وقت اسے ڈرا کر سمجھانا مفید ہوتا ہے اور کسی وقت نرمی سے۔ تو قرآن پاک نے تمام لوگوں کو ان کے تمام احوال کی رعایت کرتے ہوئے سمجھایا ہے، لیکن آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس اصلاح و تفہیم نے کفار کے حق سے نفرت میں ہی اضافہ کیا، کیونکہ بارش اگرچہ بابرکت ہوتی ہے لیکن اگر کسی جگہ پر گندگی کا ڈھیر ہو تو وہاں بدبو میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں، اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی ایک قطعی مگر نہایت عام فہم دلیل بیان فرمائی ہے کہ بالفرض اگر دو خدا ہوتے تو ان میں ایک کا دوسرے سے ٹکراؤ لازمی طور پر ممکن ہوتا، جیسے ان میں سے ایک ارادہ کرتا کہ زید حرکت کرے اور دوسرا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ساکن رہے۔ اب حرکت و سکون دونوں چیزیں فی نفسہ ممکن تو ہیں، اسی طرح دو خداؤں کا حرکت اور سکون میں سے ہر ایک چیز کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہے، لیکن دونوں کے ارادے کے بعد ہوتا کیا؟ اگر ان کے ارادوں کے مطابق حرکت اور سکون دونوں چیزیں واقع ہوں تو دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور اگر دونوں واقع نہ ہوں
تو ان خداؤں کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور اگر ایک واقع ہو دوسری نہ ہو تو دونوں میں سے ایک خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور جو عاجز ہے وہ خدا نہیں، کیونکہ عاجز ہونا محتاجی اور نقص ہے اور واجب الوجود ہونے کے منافی ہے، تو ثابت ہوا کہ دو خدا ہونا ہی محال ہے۔ آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان کے درمیان ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، چنانچہ فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے، اور یہ تسبیح دونوں طرح ہے، زبان حال سے بھی، اور وہ اس طرح کے تمام مخلوقات کے وجود اپنے صانع یعنی بنانے والے کی قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ تسبیح زبان خال سے بھی ہے، اور یہ بھی ثابت و صحیح ہے، اور احادیث کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں، اور سلف صالحین سے یہی منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرنا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہاں جمادات کی تسبیح سے متعلق چند احادیث بیان کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، میں نے دیکھا، اور ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رونے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا، شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ ان تمام احادیث سے جمادات کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو حق ہے کہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، کیونکہ یہ بات خود اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، البتہ تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ زبان حال کی تسبیح تو وہ لوگ نہیں سمجھتے جو مخلوق میں غور کر کے خالق کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اور زبان خال کی تسبیح عمومی طور پر کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر شے کس زبان میں تسبیح کرتی ہے ہم نہیں سمجھتے، اور ہر چیز کی تسبیح کا جان لینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کسی کو ان چیزوں کی تسبیح سمجھنے کی صلاحیت دے دے تو وہ جدا بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان